ختم نبوت کا مطلب ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ ایک لفظ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا نبی نہیں آنا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ اگر ہم کہیں حضور کے بعد نیا نبی آئے گا تو یہ کفر ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضور پاک کی ختم نبوت تو اتنی مضبوط ہے کہ جو سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پہ گزرے ہیں، اللہ ان کو حضور پاک کے بعد بھیجیں گے، لیکن وہ بطور نبی نہیں ہوں گے، بطور امتی ہوں گے، بطور ہمارے پاک پیغمبر کے تابع دار ہوں گے، ہمارے پاک پیغمبر کے فرما بردار کے طور پہ آئیں گے۔ اب توجہ رکھنا، وہ سچے نبی ہوں گے، انجیل ان پہ سچی کتاب اتری ہوگی، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ سچا کلمہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سچے کلمے کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی سچی کتاب انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی سچی دعوت دینی عیسوی کی دعوت نہیں دیں گے، کیونکہ حضور پاک کی ختم نبوت کا احترام ہے، حضور پاک کی ختم نبوت کا مقام ہے، حضور پاک کی ختم نبوت کا مرتبہ ہے، حضور پاک کی ختم نبوت کا رتبہ ہے، حضور پاک کی ختم نبوت کا درجہ اتنا مسلم ہے کہ حضور کے بعد سچا نبی حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضور کے تابع دار بن کے آئیں گے، دجال کو قتل کرنے آئیں گے، امام مہدی کا ساتھ دینے آئیں گے، امت میں اسلام کے قیام کے لیے آئیں گے، پر اپنی سچی کتاب کی دعوت نہیں دیں گے۔ پتہ چلا ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ، حضور کے بعد سچا نبی آئے اس کی دعوت نہیں چل سکتی۔ مرزا تو جھوٹا ہے، مرزا قادیانی تو کذاب ہے، مرزا قادیانی تو دجال ہے۔ جب حضور کے بعد سچے نبی کی آمد ہو وہ اپنی دعوت نہیں دے سکتا، سچے نبی کا آنا ہو وہ حضور کی دعوت کا پابند ہے، حضور کی شریعت کا پابند ہے، حضور پاک کے دین کا پابند ہے، حضور کے کلمے کا پابند ہے، نبوت کی شریعت کا پابند ہے۔ تو جس پر کتاب بھی سچی اتری، انجیل شریف، وہ سچی خاتون حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ، سچا نبی، سچا رسول، سچا پیغمبر، اللہ کا سچا نمائندہ، سچی کتاب انجیل والا، وہ دعوت نہیں دے سکتا، ختم نبوت کو مانتا ہے، اپنا کلمہ نہیں بتا سکتا، ختم نبوت کو مانتا ہے، اپنی شریعت کی طرف متوجہ نہیں کرتا، عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہے، تو اتنا سچا اپنی دعوت نہیں دے گا تو مرزا کذاب کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت پہ کہ حضور پاک کے بعد نئے نبی کو ہم نہیں مانتے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آخر زمانہ میں بھیجیں گے، ان کے آنے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، ان کے آنے پہ ختم نبوت پہ اعتراض نہیں آتا، ان کے آنے پہ ختم نبوت پہ اشکال نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کیسے نہیں آتا؟ میں جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے حضور پاک کی آمد تک جتنے نبی آئے ان کی تعداد مکمل، ان کی گنتی مکمل، ان کا طبقہ مکمل، ان کی کاؤنٹنگ مکمل، ان کی شماریات مکمل۔ بس اب نیا نبی اس میں نہیں آ سکتا۔ حضور پاک کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نئے نہیں ہوں گے، پرانے نبی ہوں گے، بعد کے نہیں ہوں گے، پہلے کے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، سچے ہوں گے۔ ان کے آنے پہ ختم نبوت پہ فرق اس لیے نہیں آتا کہ ان کی آمد پر انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا، انبیاء کی تعداد میں بڑھوتری نہیں ہوتی، انبیاء کی تعداد بڑھ نہیں جاتی۔ حضرت عیسیٰ آئیں تب بھی انبیاء کی تعداد وہی ہے، حضرت عیسیٰ نہ آئیں تب بھی انبیاء کی تعداد وہی ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت مانے، مرزا قادیانی کی جھوٹی رسالت مانے، مرزا قادیانی کا جھوٹا دعویٰ مانے تو انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد نئے نبی نے نہیں آنا۔ اب توجہ رکھنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اتنا مبارک، اتنا بابرکت،
اتنا اچھا اور اتنا بہتر نظریہ ہے کہ میرے پاک نبی نے اپنی حدیثوں میں اس کا ارشاد فرمایا، اپنے فرامین میں اس کی تفصیل فرمائی، اللہ کے قرآن نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت کے اندر رب کریم نے سورۃ البقرہ، سورت کا پہلا رکوع، سورت کا پہلا صفحہ، آیت نمبر 3 اور 4 میں رب کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ بڑا بیر ضلع پشاور کے غیوروں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ رب کریم نے ایمان کی ترتیب کی بات کی ہے، رب کریم نے اسلام کی لانے کی بات کی ہے، اللہ نے عقائد کی بات کی ہے کہ کسے مانا جائے گا، کسے تسلیم کیا جائے گا، تو اللہ نے 3 چیزیں ایمان کے لیے بطور دلیل ذکر کی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، صحابہ کا ایمان یہ ہے بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا، قرآن کریم کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے اترا وہ تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحائف کی شکل میں جو نازل ہوا اس کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یوم الدین کو مانتے ہیں، یوم جزا کو مانتے ہیں، یوم محشر کو مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایمان کے لیے بنیادیں 3 ہیں، پہلی کتابیں مانے، پھر قرآن مانے، پھر قیامت مانے۔ اگر حضور پاک کے بعد پہلی کتابوں کی طرح کوئی اور کتابیں اترنی ہوتی، حضور پاک کے بعد اللہ کی وحی جاری ہوتی، حضور پاک کے بعد اگر شریعت قائم اور دائم رہتی کہ حضور کے بعد بھی نئے نبی آ کر اپنی اپنی شریعت چلائیں گے، اپنی اپنی نبوات کا دعویٰ کریں گے، تو آیت یہ ہوتی وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، بعد کی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، پہلی وحی کو بھی ماننا ہوگا، حضور پاک کے بعد والی وحی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ پر پشاور کے روشن ضمیروں، رب کریم نے یوں نہیں فرمایا کہ بعد میں بھی کتابیں آئیں گی، بعد میں بھی شریعت آئے گی، بعد میں بھی نزول کلام ہوگا۔ پورے قرآن میں وما انزل من بعدک نہیں ہے، وما انزل من قبلک ہے۔ حضور سے پہلے کی کتابیں اللہ ذکر کرتے ہیں، حضور کے بعد کتاب کا ذکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں اٹھائیں، آپ کی مرضی، 540 رکوع اٹھائیں، آپ کی مرضی، 120 پاؤں اٹھائیں، آپ کی مرضی، 7 منازل اٹھائیں، آپ کی مرضی، 86 مکی صورتیں دیکھیں، آپ کی مرضی، 28 مدنی دیکھیں، آپ کی مرضی، 30 پارے دیکھیں، آپ کی مرضی۔ قرآن کریم نے نہ کسی آیت کے اندر، نہ کسی صفحے کے اندر، نہ کسی پارے کے اندر، نہ کسی رکوع کے اندر، نہ کسی سورت کے اندر، نہ کسی پاؤں کے اندر، نہ کسی منزل کے اندر یہ لفظ نازل نہیں کیا وما انزل من بعدک۔ حضور کے بعد بھی کتابیں آئیں گی، حضور کے بعد بھی شریعت آئے گی، حضور کے بعد بھی نبوت آئے گی، حضور کے بعد بھی رسالت آئے گی، حضور کے بعد بھی پیغمبری آئے گی۔ جی نہیں، رب کریم نے حضور کی بات کی ہے، پہلے کی بات کی ہے، حضور کی بات کی ہے، تورات کی بات کی ہے، حضور کی بات کی ہے، انجیل کی بات کی ہے، حضور کی بات کی ہے، زبور کی بات کی ہے، حضور کی بات کی ہے، صحائف کی بات کی ہے، اور پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، حضور پاک کے بعد قیامت آئے گی۔ پتہ چلا پہلی کتابیں مانے ایمان ہے، قرآن مانے ایمان ہے، حضور کے بعد قیامت مانے قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتی۔ نعرہ تکبیر۔